ہے اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ میرے بھائیوں یہ کس نے بتایا؟ خواجہ بختیار کاکی نے۔ اور کس کے بتایا؟ ماں کے پیٹ کے بچے کے بارے میں بتایا۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ ماں کے پیٹ میں تھے، بتاؤ منو مٹی کے نیچے سے خواجہ بختیار کاکی نے کیسے دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور بچہ بھی اس کی تقدیر بھی بتا دی کہ قطب الاقطاب ہوگا، نیک ہوگا۔ مطلب قطب الاقطاب کوئی گناہگار آدمی تو نہیں ہوتا نا مولانا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ مولانا بات سمجھیے گا، یہ فائدہ کیسے پہنچتا ہے آپ کو یہ بتانا ہے، قرآن کی آیت پیش کرنی ہے۔ فائدہ تو آپ نے کہہ دیا پہنچتا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ قرآن کی وہ آیت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہاں ہے؟ بتائیے آپ کے بزرگوں کو پتا کیسے چلے گا؟ وہ فائدہ پہنچائیں گے کیسے جب اب انبیاء کرام مدد نہیں کر سکتے؟ تفسیر عثمانی کا میں نے حوالہ پڑھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس، یہ ہستیاں ان کو تفسیر عثمانی کے اندر بے خبر قرار دیا گیا معاملے کے اندر۔ تو بتائیے ان بزرگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ میری قبر پہ ایک شیخ الحدیث آیا یا عالم آیا یا خاص آدمی آیا یا کوئی صوفی یا مزکی آیا؟ بتائیے اسے کیسے پتا چلے گا؟ وہ فائدہ کیسے پہنچائے گا؟ مولانا یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ قبر سے جو دینار نکل رہے ہیں، یہ قبر سے جو اشرفیاں نکل رہی ہیں، یہ قبر سے جو روٹیاں نکل رہی ہیں، یہ قبر والے جو اونٹ ذبح کر کے کھلا رہے ہیں، مولانا یہ قبر کی مٹی جو شفا پہنچا رہی ہے، یہ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا یہ قبر والے کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ مولانا اگر آج کوئی سخی ڈاٹار کے یا سخی لال شہباز قلندر کے مزار پہ چلا جائے، آپ کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کے زکریا کاندیلوی صاحب نے فضائل ستات کے اندر نقل کیا، بتائیے یہ لوگ اس کی قبر پہ کیا کرنے گئے تھے؟ ان کے قبر والے نے مدد کر دی، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ بریلیوں پر تو آپ کے ہاں بھی شرک کے فتوے عوام بیچاروں پر بھی ہیں، بتائیے ان پر کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے آپ کی توحید کا معیار مولانا کہاں بدل گیا؟ عقیدہ توحید کہاں چلی گئی مولانا؟ وہ توحید جس کے آپ خود نہیں ہے، وہ توحید کہاں چلی گئی؟ آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہی قبر پرستی کی بنیاد بن رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں خواص ہوتا تو دلیل دیتا۔ مولانا آپ بتائیے آپ کو اللہ نے کب اس بات کا پابند کیا کہ آپ دلیل صرف خواص کو دیں گے؟ مسئلہ عوام کا ہے، یہاں میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، یہ سارے بیٹھے ہوئے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں ایک منازع ہوا، دلیل مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، تبصرے بہت ہوئے، ہنسی مذاق بھی ہوئی، چچور پری بھی ہوا۔ آپ تو بڑے سنجیدہ آتی ہیں، آپ تو نہیں گیا، لیکن دلیل جس چیز کا نام ہے وہ نہیں آئی۔ اور آج ہم ایک شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھے جو 35-36 سال سے صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں اور جو کہتے ہیں میں 50 سال سے سبق پڑھا رہا ہوں۔ مولانا 50 سال ہو گئے، قرآن کی ایک آیت کو نکال کے دکھاؤ، رسول اللہ کی ایک حدیث کو نکال کے دکھاؤ کہ اگر آپ کے خاص قبروں پر پہنچ جائیں آپ کے بزرگوں کے، تو بزرگوں کی قبروں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے، قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ارے ان کو تو شعور بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وہم عن دعائہم غافلون، یہ تو تمہاری دعاؤں سے بھی غافل ہے۔ اور قرآن ہمیں سمجھاتا ہے ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر یہ سن بھی لیتے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ زندہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ جب مولانا مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ رب نے اپنا قانون بیان کر دیا، تو معذرت کے ساتھ میں یہ سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا، بتاؤ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ خواص کو قبروں سے فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ کہتے ہیں رونا رونا آ رہا ہے، تو اب رو رہے، چلیے یوں ہی سمجھ لیجئے ایک آدمی روتا روتا آپ سے فریاد کر رہا ہے، اس کے رونے کو ہی قبول کر لیجئے، لیکن دلیل تو دیجئے مولانا، دلیل تو دیجئے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ کئی چیزوں سے اللہ کے فضل سے بدلتے گئے، آپ نے سب نے دیکھ لیا۔ پہلے سب سے جو بات میں نے کتاب کی تھی، اور پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو وہ خواص مجھے پڑھ کر کے دکھائے، دو چیزوں کا جواب دے، ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ خواص کا عبادت کا کیا مطلب ہے، اسے بدل گئے۔ دوسری بات کا کیا مطلب ہے، اسے بدل گئے۔ ہمارے اوپر جو تو اتہامات لگاتے یہ سارے غلط ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی کہیں اس سے خود ہی بدلتا گیا۔ اب ایک اسی بات پر آیا کہ جو جس بات پر اس کو آنا تھا، مولانا ان چیزوں کی حقیقت کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ تب میں نے یہ دو گواہ بیٹھے دونوں، یہ دیکھو دو گواہ ہیں، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کو جو بحث کرنی ہوگی اس عبارت کے اوپر، میں نے کہا تھا دونوں کو بھی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ کو اجازت یہ نہیں ہے کہ اور کتابوں کی عبارتوں کی طرف جاؤ، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جب یہ دونوں میرے پاس آئے تو میں نے کھل کر کے کہا تھا کیوں، اس کی وجہ تھی، اب میں اس کا وجہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے کھل کر کے انحرافی کی،
جو بات انہوں نے میرے ساتھ عرض کیا تھا کہ اس عبارت پر گفتگو ہوگا اور اس عبارت کے لیے ہم نے بتایا، اس کا مطلب آپ نہیں سمجھو گے، تم خواص میں سے نہیں ہو، اس کا مطلب نہیں سمجھے ہو۔ ان کو میں نے یہ بات کیوں کہی تھی، اب میرا وجہ تھا، میں نے ان دونوں کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جتنی یہ عبارتیں ہیں علماء دیوبند کے عقائد کی، عقیدے میں سے جس عقیدے پر ہاتھ رکھو اس عقیدے پر میں بحث کروں گا۔ ہے اللہ کو جب دونوں آئے تھے اور تب میں نے آج ان کو بٹھایا، مجھے معلوم تھا کہ پھر آپ اسی بات پر آئیں گے۔ کیوں اس بات پر آئیں گے؟ ہمیں اس کا علم ہے اور پتہ ہے کہ کیوں۔ ہم نے آج تک مولانا مناظرے کیے ہیں، ہمیں سب علم ہے کہ کتابوں کے اندر کیا بات ہوتی ہے اور لوگ کتابوں کی تبدیلیاں کیسے کرتے ہیں، نسبتیں کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اس کو پہلے منع کی تھی کہ خبردار میں کسی اور بات پر بحث نہیں کروں گا، اس بات پر بحث کروں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا پہلے کہ بھئی یہ بات آخر میں یہ لائیں گے، جب یہ پھنس جاتے ہیں پھر لائیں گے۔ اس عبارتوں سے جب یہ پھنس جائیں گے اس سے یہ باتوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھیں گے اور باتوں کی طرف جائیں گے۔ اور میں نے ان دونوں کو کیوں کہا تھا یہ سننا، ہم نے کئی مناظرے کیے ہیں، بریلوی کے ساتھ کیے، اعلی حدیث کے ساتھ کیے، جماعت المسلمین کے ساتھ کیے، اور اس کے بعد وہاں کے جو ہیں وہ جو 70 پر جنہوں نے اعلی حدیث پر بھی فتویٰ کفر کی دے دی، یہ جو تھے وہ ڈاکٹر وسطو جی، ان کے پاس گئے، سب کے ساتھ ہم نے بحث کے مناظرے کیے اور ان کے سامنے ہم نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ یہی باتیں پیش کی ہیں کہ بھائی یہ عبارتیں لوگ بدلا دیتے ہیں، لوگوں کو، علماء کو، عوام کو مخالفت کرنے کے لیے انہوں نے کتابوں کے اندر اپنی طرف سے باتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ہمارے سامنے بریلوی نے ایک دفعہ تفسیر ابن عباس کو لایا، اس کا ترجمہ لایا، دیکھو تفسیر ابن عباس نے یہ کہا ہے، میں نے ان کے سامنے عربی کا تفسیر لایا، میں نے کہا عربی کے تفسیر کے اندر یہ چیز نہیں ہے جو تو نے ابن عباس کی طرف کرتی ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے عقیدہ لایا، کس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ لایا، دیکھو اس کے اندر یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا کہ تم اصل جو عربی کا ہے، میں نے کھڈے مدرسے سے اصل عربی کا لایا، میں نے کہا اصل عربی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بعد والے لوگ علماء کو بدنام کرنے کے لیے اور قسم کی عبارتیں جو ہے وہ جڑ دیتے ہیں۔ ابتدا میں مولانا سے طریقہ کیا اختیار کیا کہ وہ طریقہ کہ دیکھو علماء دیوبند جو ہے وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے، علماء دیوبند ان کو کافر کہتے، ہم نے کہا صحیح، یہ بات تم نے کہی وہ ہم نے کہا صحیح۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو لایا تاکہ بریلوی لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے لیے اس قسم کی بات سے پیش کرتے ہیں، اور ہم نے یہ داؤں سے ثابت کیا